أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت غوث العظم شیخ محی الدین جیلانی قدس سرہ العزیز ایک عظیم بلند مرتبت اور صاحب مقام ولی کامل ہے۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان کی چاند رات کو ہوئی۔ ہمارے غوث پاک چاند رات کو پیدا ہوئے اور اس دن چاند لوگوں کو دکھائی نہیں دیا، چونکہ گیلان آپ جس قصبے میں پیدا ہوئے وہ ایران کا ایک قصبہ تھا جس کا نام ہے گیلان، اور گاف کو عربی میں جیم سے بدل دیتے ہیں تو گیلان ہی کو جیلان کہتے ہیں، اور آج کل گاف کو کاف میں بدل کر کیلان بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ جیلان میں پیدا ہوئے، جیلان ایک قصبے کا نام ہے۔ تو رات خبر نہیں موصول ہوئی، جب صبح ہوئی قاضی شہر کو ثبوت شرعی کے ساتھ پتہ چل گیا کہ رات ہلال نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ بہت سے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو قاضی صاحب نے اعلان کیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ شرعی طور پر ثابت ہوا، مگر اطلاع ملنے میں دیر ہو گئی، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ ایک دن کا روزہ عید کے بعد قضا کریں۔ یہاں پر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ رات کو پیدا ہوئے، صبح صادق تک تو دودھ پیتے رہے، جب صبح ہو گئی تو آپ نے دودھ بالکل نہیں پیا، یہاں تک کہ سارا دن گزر گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا، افطار کا وقت آ گیا، تب آپ نے دودھ پیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک کی جو ولایت ہے وہ وہبی ولایت ہے۔ وہب کا معنی ہے دین، خدا کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں ولی بنا دیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہبی ولایت ہے اور دوسری قسم کسبی ولایت ہے۔ کسبی ولایت میں کئی لوگ ہیں جو چوری کرتے رہے، اچانک ان کا دل بدل گیا، پھر انہوں نے توبہ کی، عبادت میں لگے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اور بہت سے لوگ عبادت کے بعد انہیں ولایت نصیب ہوتی ہے۔ کسی کسی پہ خدا کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ جب سے پیدا ہوتے ہیں ولایت کے آثار ان کے اندر نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ایسی ولایت ہے ہمارے غوث پاک کی ولایت۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ لوگوں کو بعد میں پتہ چلا
کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ میرے لال نے، میرے جگر پارے نے، میرے لختے جگر نے اس دن دودھ نہیں پیا۔ تو پیدا ہوئے تو پہلا روزہ آپ نے رکھا، جبکہ آپ شیر خارگی کی عمر میں تھے، دودھ پینے کی عمر میں، دودھ پیتا بچہ۔ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض نہ سمجھیے، کسی کے دل میں شبہ آ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا، رات گزری، زندگی کا پہلا دن، غوث الاعظم کی زندگی کا پہلا دن روزے کی حالت میں گزر رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ رکھتا ہوں۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ جو چیزیں نبیوں کے لیے معجزہ بن سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں ولیوں کی کرامت بن سکتی ہیں۔ نبی نے اگر مردے کو زندہ کیا تو اسے کہیں گے معجزہ، اگر ولی نے مردے کو زندہ کیا تو اسے کہیں گے کرامت۔ نسبت بدلتی ہے تو نام بدل جاتا ہے۔ نبی سے کرشمہ منسوب ہو، نبی سے ریلیٹڈ ہو تو اسے کہیں گے معجزہ، اگر ولی سے منسوب ہے، ولی سے ریلیٹڈ ہے تو اسے کہیں گے کرامت۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیرا باپ بڑا نیک انسان، تیری ماں بھی بڑی پاک دامن خاتون، مگر تو نے یہ کیا کام کیا؟ یہ بچہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، تیری شادی ہی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے یہ بچہ تیرے ہاتھ میں کیسے؟ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، دودھ پیتے بچے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی طفل شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ مجھ سے مت پوچھو، بچے سے پوچھو۔ اگر میں کہوں تو مجھ پر الزام لگاؤ گے کہ میں بناوٹی بات کر رہی ہوں، میں اپنی غلطی پہ پردہ ڈال رہی ہوں، لہٰذا بچے ہی سے براہ راست پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا اے مریم کیا عجیب بات کر رہی ہے تو، یہ تو جھولی کا بچہ ہے، ابھی اس کے دانت بھی نکل نہیں آئے، دودھ پیتا بچہ، اس سے ہم پوچھیں اے بچے تو کیسا تیری ماں کے پاس آیا؟ یہ کیا بات کر رہی ہے مریم؟ لوگوں کی بات ختم ہی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب والحکمہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، پیغمبر بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، میں میری ماں کا فرما بردار رہوں گا۔ تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ ماں پیٹی نبی ہے، ولی کا درجہ تو چھوٹا ہے نبی سے، تو ماں پیٹی ولی کیسے نہیں ہو سکتا؟ جب ماں پیٹی نبی ہو سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی تھے، اسی لیے کہا جعلنی نبیًا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔
اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی ہی پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب سے نبی ہیں، تو ہمارے آقا نے کہا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ہی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی تخلیق آدم سے پہلے میرے رب نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا، اس وقت ہی میں نبی تھا۔ کنت نبیہ ماضی کا صیغہ ہے، نبی تھا۔ کس وقت نبی تھا اس کو واضح کر رہے ہیں، وآدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو قرآن سے جب یہ ثابت ہے کہ ایک بچہ نبی ہو سکتا ہے، نبوت کا اعلان کر سکتا ہے، تو پھر ایک بچہ کیا خدا کا ولی ہو نہیں سکتا؟ تو خدا کے ولی حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ پہلے دن سے آپ نے روزہ رکھا۔ آپ غیر مکلف غیر مکلف۔ دیکھیے علمی محفل ہے، بیانوں کی محفل، اس کا مقصد ہے علم حاصل کرنا۔ مکلف کا معنی کیا ہے؟ ذمہ دار، ریسپانسبل۔ ایک آدمی کب ذمہ دار بنتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے تو مکلف۔ بالغ جب تک نہیں ہوا غیر مکلف۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ غیر مکلف، وہ ریسپانسبل نہیں ہے، اس پر نماز بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں۔ جب بالغ ہو گیا، 15 سال 16 سال عمر ہو گئی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مکلف ہو گیا۔ تو ہمارے غوث پاک اس وقت مکلف نہیں تھے، آپ پر روزہ رکھنا فرض نہیں تھا، مگر پھر بھی آپ نے روزہ رکھا، اگرچہ کہ شعور کی منزل کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ شعور کی منزل یعنی کوئی 3-4 سال میں شعور کی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اتنا تو شعور آ جاتا ہے۔ وہ شعور کی منزل کو بھی نہیں پہنچے، پہلے ہی دن سے روزہ رکھا، کیونکہ رب نے فیصلہ کر دیا۔ رب نے فیصلہ کر دیا کہ میرے اس بندے کو میں ولیوں کا سردار بنانے والا ہوں، ولیوں کا امام بنانے والا ہوں، ولیوں کا تاجدار بنانے والا ہوں۔ سارے اولیاء اس کی بزرگی کو تسلیم کریں گے، سارے اولیاء اس کی بزرگی کا قصیدہ پڑھیں گے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ مسلسل رمضان میں میرے بیٹے کی یہ عادت تھی کہ مغرب کے بعد وہ دودھ پی لیتا، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا اس کے بعد میں کتنی بھی کوشش کروں میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا تھا۔ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ تو یہ ہے کرامت۔ کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ سارے بچے جیسا کرتے ویسا ہی یہ بچہ کر لے تو اس کا نام کرامت نہیں۔ جو کام کوئی نہ کرے، کوئی کر نہ سکے، وہ کام کرنا، اسی کا نام ہے کرامت۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کا معنی ہے وضاحت، ڈیفینیشن۔ تو کرامت کی تعریف کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، یعنی ایسا کام جو خلاف عادت ہو، ان یوزول ہو، خلاف معمول ہو، غیر معمولی رہے، تو اسی کا نام کرامت ہے۔ تو غوث پاک پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد عمر بڑھتی گئی، عمر بڑھتی گئی، پھر جب مکتب میں بھیجنے کی عمر آ گئی۔ مکتب کیا ہے؟ چھوٹا سا مدرسہ، عموماً مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، بعد نماز فجر چھوٹے بچے آتے ہیں، قرآن مجید کا ناظرہ سیکھتے ہیں، اس کا نام ہے مکتب۔ ہمارے غوث پاک کہتے ہیں کہ جب میں مکتب کو جاتا تو ایک آواز سنائی دیتی،
وہ کیا آواز تھی؟ افصحوا لولی اللہ، افصحوا لولی اللہ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ افصحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ تو آپ کے جو استاذ محترم تھے وہ سمجھ جاتے، سمجھتے اور کہتے کہ اس مقدس بچے کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ ایک گائے آئی۔ یہ گائے سڑک میں آ جاتی ہے تو عموماً بچے اس کے پیچھے بھاگتے۔ غوث پاک کا بچپن ہے، ولایت ہے ایک طرف، بچپن کا عالم ہے ایک طرف، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، کبھی بچپن کی فطرت غالب آتی ہے، کبھی ولایت کا مزاج غالب آتا ہے۔ تو بچپن کی فطرت تھی، گائے کے پیچھے بھاگے تو گائے نے پلٹ کر کہا یا عبد القادر ما لہذا خلقت وما بہذا امرت، اے عبد القادر تو اس واسطے پیدا نہیں ہوا ہے، ما لہذا خلقت، میرے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ارے تیرے پیچھے تو سارے لوگ بھاگنے والے ہیں، بڑے بڑے علماء تیرے پیچھے آنے والے ہیں، بڑے بڑے اولیاء تیرے پیچھے آنے والے ہیں، بڑے بڑے دولت مند تیرے پیچھے آنے والے ہیں، تو میرے پیچھے بھاگے؟ ما لہذا خلقت، اس کام کے لیے رب نے تجھے پیدا نہیں کیا۔ وما بہذا امرت، اور یہ حکم تجھے نہیں دیا گیا کہ میرے پیچھے بھاگ، تو تیرے رب کے پیچھے بھاگ۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے اللہ کے طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا مطلب؟ اللہ ہی کی جستجو میں لگے رہو، اللہ کی جستجو میں لگے رہو۔ تو گائے نے پلٹ کر غوث الاعظم کو یاد دلایا کہ بچپن کی فطرت اب غالب آئی، مگر آپ دیگر بچوں کی طرح نہیں ہیں، آپ دیگر بچوں کی طرح نہیں ہیں، آپ تو ایک بے مثال بچہ ہے، لہٰذا آپ کو نہ یہ کام کرنا ہے اور نہ یہ کام آپ کی شان کے لائق ہے۔ تو گائے کی آواز سن کر حضرت غوث الاعظم سہم جاتے، اور غوث الاعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے گھر پر چھت تھی، میں کبھی چھت پہ چڑھتا تو وہاں سے مجھے کعبے کا منظر نظر آتا تھا، کعبے کا نظر آتا تھا، لوگ طواف کرتے تھے۔ یہ جو مناظر نظر آتے ہیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتے، یہ خاص لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کی نظر یکساں نہیں ہوتی، ہر ایک کی نظر یکساں نہیں ہوتی، ولی کی نظر الگ ہوتی ہے، عام انسان کی نظر الگ ہوتی ہے۔ تو غوث الاعظم کا ایک قول ہے کہ عینی علی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ ہے، لوح محفوظ کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ مثنوی شریف کا ایک شعر پیش کراؤں، مثنوی کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سارے علماء اہل سنت، علماء احناف مثنوی کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ کہاں ہے؟ اولیاء کے سامنے۔ تم یہاں کی دیوار دیکھتے ہو، یہ تمہاری نظر کی رسائی ہے، اور ان کی نظر کی رسائی یہ ہے کہ بیٹھے تو ہیں تمہارے ساتھ مگر پہنچ گئے لوح محفوظ تک۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہے۔ از چہ محفوظ است محفوظ از خطا، اسے محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ لوح محفوظ، محفوظ کا معنی بچایا گیا، پروٹیکٹڈ۔ کس چیز سے وہ بچایا گیا ہے؟ محفوظ از خطا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی،
لوح کا معنی ہے بورڈ یا تختہ، تختے پر آپ لکھتے ہیں۔ لوح محفوظ پر تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ پر تقدیریں لکھی ہوئی ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں تو لکھنے میں کبھی تحریری غلطی ہوتی ہے، کبھی معنوی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہم کچھ لکھتے ہیں مگر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو غلطیاں ہماری تحریر میں، رب کے حکم سے فرشتے لکھتے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہوگی؟ تو لوح محفوظ تک اولیاء کرام کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح مت سمجھو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کیا مطلب ہے؟ ان اللہ والوں کے بارے میں جو معمولی لباس پہنتے ہیں، خرقہ پہنتے ہیں، ان کے بارے میں میرے سے کیا پوچھ رہا ہے؟ اگر عقیدت ہے تجھے، محبت ہے، ان کو دیکھنے کی تیرے دل میں آرزو ہے تو ذرا دیکھ کیا کرتے ہوں۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ان کی آستینوں کے اندر چمکتا ہوا ہاتھ لے کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ید بیضا، یہ ان کا معجزہ ہے، تو وہی معجزہ کرامت کے روپ میں اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ید بیضا لیے بیٹھے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ علامہ اقبال نے کہا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں ید مولا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، کیونکہ ولی کا ہاتھ، ولی کا پیر، ولی کی آنکھ کیا ہے؟ حدیث قدسی، بخاری شریف کی حدیث قدسی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول رب تبارک و تعالی، یعنی رب تعالی، اللہ تعالی فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ میرا بندہ جس چیز سے بہت زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے وہ فرض عبادت ہے۔ فرض عبادتوں کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے فرض نماز ادا کی، عشاء کی، تو اللہ سے قریب ہو گئے۔ کل فجر ادا کریں گے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ رمضان کا روزہ رکھیں گے، رب سے قریب ہو جائیں گے۔ ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضتہ علیہ، میرے بندے پر جو چیز میں فرض کر دیا ہوں اس فرض کو ادا کر کے بندہ مجھ سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے قریب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے، پھر نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہونے لگتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی فرض ادا کرو پھر نفل میں جاؤ۔ اگر کوئی فرضوں کو چھوڑ کر نفلوں کو اپنا لے تو پھر اس کی حالت یہ ہوگی کہ آپ سے قرض لے کر قرض تو نہیں دے رہا ہے، آپ کو روزانہ جا کے کھلا رہا ہے۔ بھائی میرے پاس 10,000 قرض لیا وہ دے، نہیں ایک وقت ناشتہ کر لو، تم قرض بعد میں دیں گے، تو آپ بولیں گے کہ کیا فائدہ ہے؟ تو فرض قرض ہے، اسے پہلے ادا کرنا۔ تو اس موقع پر ہمارے غوث پاک کی ایک نصیحت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا احمق ہے۔ کیا ہے؟ احمق ہے، یعنی اسے عقل ہی نہیں ہے، جو فرضوں کو چھوڑ کر نفل عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھا، سو گیا، رات کو 2 بجے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، عشاء پڑھا ہی نہیں، تہجد پڑھ کے ایسا سویا کہ فجر کے وقت خراٹے لے کے سو رہا۔ پوچھے تو بولا میں تہجد بڑا پابند ہوں تہجد کا، عشاء وہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، میں بھی پڑھنا کیا؟ فرض فجر پڑھے کیا بھائی؟ کیا ضرورت بھائی فجر پڑھنے کی؟ وہ تو سب میں خاص بندہ خدا کا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں تو خاص بندہ نہیں، تو احمق ہے، احمق ہے، کیونکہ رب جو فرض کیا ہے اسے پہلے ادا کر۔
کیونکہ جو فرض ہے وہ لازمی ہے، کمپلسری ہے، اور نفل جو ہے وہ آپشنل ہے، تمہاری مرضی۔ رب کی مرضی سے کرنا یہ فرض عبادت ہے، رب کے حکم سے کرنا یہ فرض عبادت ہے۔ رب نے تمہیں اختیار دے دیا، بندے کر لے ثواب دیتا ہوں، اگر نہیں کرے گا تو پوچھوں گا نہیں، اگر نہیں کرے گا تو پوچھوں گا نہیں، اس کا نام ہے نفل۔ مگر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ فرضوں ہی پر بس نہیں کر دیتے، نفل میں بھی کیا کرتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ملی ہے عبادت کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ملی ہے کس کے لیے؟ برائے بندگی، بندگی کے لیے ملی ہے، عبادت کے لیے ملی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میں کہتا ہوں زندگی بے بندگی ہے گندگی، زندگی بے بندگی ہے گندگی۔ تو اگر آج عبادت نہیں کیا تو کل رب کے دربار میں جا کر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن کا ذکر پہلے کیا، انسانوں کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں؟ انسان بعد میں پیدا ہوا، اس سے پہلے جن پیدا ہو گیا۔ یہ ابلیس جو ہے جن ہی تھا، آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس پیدا ہو گیا، جنات کا سردار۔ تو جن کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، یہ جنات نے زمین میں ایسا فساد برپا کیا کہ جنات پر قیاس کر کے ہی فرشتوں نے کہا کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار تو انسان کو زمین میں تیرا خلیفہ بنائے گا، تیری شریعت کو قائم کرنے والا بنائے گا، حالانکہ وہ فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا مجھے جو معلوم ہے وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تب فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے کس لیے؟ بندگی کے لیے عطا فرمائی۔ تو بندگی یا عبادت فرض ہے، نفل ہے۔ فرض کا درجہ پہلے، نفل کا درجہ بعد میں۔ فرض ادا کر کے نفل کرو تو نفل مقبول، فرض کو چھوڑ کے نفل کرو تو نفل مردود۔ یعنی نفل نماز وداؤٹ فرض کیا ہے؟ ریجیکٹڈ۔ فرض کے بغیر نفل پڑھو، عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھا، فرض 4 رکعت پڑھے بغیر آ کر بعد کی سنت بھی پڑھ لیا، نفل بھی پڑھ لیا۔ فرض ایک ہی نہیں پڑھتا، میں سب پڑھتا ہوں بولے تو بیکار ہو جائے گا۔ پہلے فرض۔ کوئی صاحب رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے، ایام 20 کے روزے، 3 روزے نفل ہے، ایام 20۔ بعض لوگ اسے ایام 22 پڑھتے ہیں، مگر صحیح ہے ایام 20۔ ایام 20 یعنی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کا روزہ، ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھتے ہیں، یہ بھی نفل ہے۔ یہ 3 روزے پابندی سے رکھ لیتے ہیں، رمضان میں نہیں رکھتے۔ رمضان میں بھی 3 دن ہی رکھتے ہیں، 13، 14، 15، باقی نہیں رکھتے۔ تو ان کے سارے روزے بیکار، سارے روزے بیکار، کیونکہ نفل اسی وقت مقبول ہے جب بندہ فرض کو ادا کر دے۔ یہ سب جو باتیں ہیں ہمارے غوث الاعظم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، غوث الاعظم کے خطبات ہیں، غوث الاعظم کی تعلیمات کی کتاب ہے فتوح الغیب۔ فتوح الغیب جو کتاب ہے اس میں غوث پاک کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ پہلے فرض کا اہتمام کرو، فرض کے ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرو۔ دیکھیے بھائی، فرض اور نفل، ایک چھوٹی مثال، آپ جا کر بیٹھے، پلیٹ میں لا کر پورے نفل چیزاں رکھ ڈالا، کیا بیگن کی چٹنی بھی رکھ دیا، دہی کی چٹنی بھی رکھ دیا،
پھر اس کے بعد چلے کیا بھائی بریانی یہ کھا لے کر اٹھ جاؤ نہ تمہیں ہو کیا ضرورت بلا تم بھائی وہ اصل ہے، اس کے ساتھ یہ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو فرض جو ہے یہ اصل ہے، اسے چھوڑ کر تم زائد چیزیں، نفل کا معنی ہے ایکسٹرا زائد، تو زائد چیزوں کو اپنا لوگے تو کیا فائدہ ہے؟ بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، فرضوں کی اہمیت نہیں ہے، نفلوں کی بڑی پابندی ہے۔ تو ہمارے غوث پاک کہتے ہیں کہ احمق ہے وہ شخص جو فرضوں کو تو چھوڑ دے اور نفلوں میں لگ کر اس کی پوری محنت بیکار، پوری محنت کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو حدیث قدسی سنا رہا تھا، اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے وہ ہے فرض، پھر فرض عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا قرب فرائض، قرب نوافل۔ قرب کا معنی کیا ہے؟ نزدیکی، قریب ہو جانا، قریب ہو جانے کو کہتے ہیں قرب، نزدیکی۔ تو اللہ سے نزدیکی فرض کے ذریعے اسے کہتے ہیں قرب فرائض۔ قرب فرائض حاصل ہونے کے بعد جب بندہ نفل عبادتوں میں اترتا ہے تو اسے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ قرب نوافل۔ تو اولیاء کرام کو دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اولیاء ہیں، بڑا درجہ ہے، عام مسلمانوں سے ان کا درجہ بڑا ہے۔ تو پھر قرب نوافل جب حاصل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفل عبادتوں سے مجھ سے لگاتار قریب ہوتا ہے۔ لا یزال، لا یزال استمرار کے لیے، یعنی مسلسل ایک دن میں دو دن میں نہیں، نفل پڑھتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ٹرین میں بیٹھ گئے، یہاں سے دلی جانا ہے، تمل ناڈو ایکسپریس میں بیٹھے رات کے 10:30 بجے، 11 بجے دلی سے قریب ہو گئے، کتنا 1200 کلومیٹر تھے، اب ذرا ختم کر دینے کے بعد کتنے کلومیٹر ہو گئے؟ 200 کلومیٹر پار کر دیے تو 1000 کلومیٹر، پھر ایک 200 پار کر دیے تو 800 کلومیٹر۔ اس طرح جو گھنٹے گزرتے جاتے ہیں ہم قریب ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دن گزر کے رات گزر کے دوسرے دن 7 بجے بالکل ہی منزل میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نفل پڑھتا نفل عبادتیں کرتا بندہ کہاں سے قریب ہوتا ہے؟ رب سے قریب ہوتا ہے۔ تو نفل عبادت ہمیشہ کر سکتے آپ پوچھیں گے کیسے؟ نفل روزہ ہمیشہ کیسے رکھ سکتا؟ رات کو روزہ نہیں رکھ سکتا نا میں؟ واقعی روزے کے لیے دن کا ہونا لازمی ہے۔ اور نماز بھی ہمیشہ پڑھ سکتے کیا؟ غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، طلوع آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح بعض ایسے اوقات ہیں جن وقتوں میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، فجر کی فرض پڑھ لینے کے بعد اشراق کا وقت آنے تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح وضو کی حالت میں آپ نہیں ہیں تو نفل نہیں پڑھ سکتے۔ مگر ایک نفل عبادت ایسی ہے جسے آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، بہر زمان و بہر مکان عبادت جائز است، ہر وقت اور ہر جگہ۔ وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ زبان سے ذکر کرو، زبان بند بھی ہو جائے تو دل تو خدا کے ذکر میں لگا ہی رہتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار بخارا کے قریب ہے، تو ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں دل بیار دست بکار، دل بیار دست بکار،
ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو، دل یار میں لگا ہوا ہو، دل خدا سے لگا ہوا اور ہاتھ کام میں لگا ہو، یہ اولیاء کی حالت ہے، یہ ہے غوث الاعظم کی حالت، یہی ہے خواجہ اجمیری کی حالت، یہی ہے خواجہ بندہ نواز کی حالت، سارے اولیاء کی حالت۔ عام انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سانس لیتے ہی رہتے ہیں، سانس لیے بغیر رہتا کیا؟ کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ کا ولی اللہ کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو نفل کے ذریعے جو قرب ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرب نوافل۔ پروردگار کہتا ہے بندہ جب نفل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں میرے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ خدا سے محبت کیا، خدا بندے سے محبت کر رہا ہے، یہی بندے کی معراج، بندے کی کامیابی ہے۔ خدا بندے سے محبت کرے، یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے ہے، یہ بات یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں۔ کوئی اس سے جا پوچھے وہ بھی کیا ہمارا ہے؟ اگر وہ ہمارا ہے تو پھر کس بات کی کمی ہے؟ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ہر غم ہر ستم گوارا ہے۔ خدا بندے سے کہہ دے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، میرا ہو گیا، میری خاطر سب سے خفا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حتی احبہ، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو فرض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوا۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ جس سے وہ سنتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں میرے بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ بات بڑی پیچیدہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اسے متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ خدا کنت سمعہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ ولی کی سماعت عام لوگوں کی سماعت کی طرح نہیں ہے، وہ کہیں بھی رہیں گے کسی بھی آواز کو سن لیں گے، کہیں بھی رہیں گے کسی بھی آواز کو سن لیں گے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا ہے۔ کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی میری قوت، میری نوازش اس کے کانوں میں وہ کام کرتی ہے جو عام لوگوں کے کان نہیں سن سکتے۔ میرے ولی کی نگاہ وہ کام کرتی ہے جو عام لوگوں کی نگاہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اولیاء کرام کی نظر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو کسی ولی کی نظر پڑ جائے، کرم کی نظر پڑ جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمتیں سنور جاتی ہیں۔ تو اولیاء کے پاس ہم دعا کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ان کی نظر ہم پہ ہو جائے۔ صحابہ کو یہی حکم ہوا کہ تم نبی کی نظر کو طلب کرو، نبی سے کہو کہ اے نبی ہمیں دیکھو، ہمیں دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے مومنو نبی سے یہ مت کہو کہ اے نبی ہماری رعایت کیجئے، وقولوا انظرنا، کیا بولو؟ انظرنا بولو، انظرنا بولو، یا رسول اللہ آپ نظر کیجئے، آپ نظر کیجئے۔ تو اولیاء کرام کی نظر اس میں بڑا کمال ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہ کتابوں سے، کتابیں پڑھتا پڑھتا
پڑھتا رہے گا کتنے ریسرچ اسکالرس ہیں جو مسلمان نہیں مگر اسلامی موضوعات پر ان کی کتابیں، اسلامی موضوعات پر۔ میں نے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ کی کتاب پڑھی میراث کے عنوان پر، بہت بہتر طریقے سے وراثت کو سمجھایا، بیٹوں کا کیا حق، بیٹیوں کا کیا حق، بھائیوں کا، بہنوں کا۔ ایک مسلمان کے انتقال کے بعد اسلامک انہیریٹنس کے نام سے کتاب لکھا ہے۔ کون لکھا؟ اتنا اچھا دیکھے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نام اس کا کرشنا مورتی ہے، اتنا اچھا لکھا ہے، یعنی علم آ گیا اس کے پاس علم آیا مگر دین نہیں آیا۔ اگر دین آتا تو کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، نبی کی امت میں شامل ہو جاتا۔ تو شاعر کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا۔ زر کا معنی کیا ہے؟ پیسہ۔ زر ہے تو ور، نہیں تو پڑھ کے مر، مشہور کہاوت ہے۔ جس کے پاس زر ہے اس کے پاس ور ہے، زر ہے تو ور، ورنہ پڑھ کے مر۔ تو یہ زر سے بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جو جتنا بڑا مالدار ہوتا اس کا بچہ ہی اتنا زیادہ دیندار ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کی نظر ہو جائے تو تمہارے اندر دین پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحبت پہ زور دیا جاتا ہے، اولیاء کی صحبت۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ یعنی کچھ وقت، زمانے کا معنی وقت ہے، کچھ زمانہ تم گزار دو، چند دن تم گزار دو صحبت با اولیاء، اولیاء کرام کی صحبت میں، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ یعنی 100 سال تم نفل عبادتیں کرو گے، رب کو پہچانے بغیر کرو گے، رب کو پہچانے بغیر کرو گے۔ اگر ولی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، رب کو پہچان لو گے، پہچان کے عبادت کرو گے تو مزہ ہی الگ آئے گا۔ آپ کے ہاتھ میں کاغذ دے دیا گیا، اس کے اندر بہت سی نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں۔ اردو کا پیپر آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کو اردو نہیں معلوم، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر رکھ دیں گے، کیا کریں گے؟ انگریزی نہیں معلوم، ایک ڈاکومنٹ انگریزی میں دے دیا گیا، پڑھتے کیا کرتے؟ دیکھے رکھ دیے۔ اگر انگریزی زبان آپ کو آ گئی، اس کے بعد آپ ڈاکومنٹ پڑھیں گے تو پڑھنے کا مزہ ہی الگ رہے گا۔ اردو زبان آ گئی، اس کے بعد اردو کا مضمون پڑھیں گے تو مزہ ہی الگ آ جائے گا۔ اسی طرح رب کی عبادت کر رہے ہیں، رب کو پہچانے بغیر، رب کو پہچانے بغیر، رب کو پہچان کر عبادت کرو تب مزہ آئے گا۔ پہچان کر عبادت کرو تو وہ مزہ ہی الگ رہے گا۔ اسی لیے حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میر حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دکنی زبان میں ان کی شاعری ہے، مصباح الحیات ان کی کتاب ہے، پہلے بہت سے لوگ پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے۔ رب کو پہچان لے گا تو رب کو دیکھ کر رب کو پکارے گا۔ وہ دیکھنا کیا ہے؟ نگاہوں کا دیکھنا الگ ہے، دل کا دیکھنا الگ ہے۔ نگاہوں سے دیکھنا یہ بصارت ہے، دل سے دیکھنا اسے بصیرت کہتے ہیں۔ تو بصارت سے تم خدا کو یہاں نہیں دیکھ سکتے، مگر بصیرت سے تو خدا کو ضرور دیکھ سکتے ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ احسان، یہ اسلام ایمان احسان، یہ احسان یعنی بہتر طریقے سے عبادت کرنا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا، خدا کو دیکھ کر خدا کی عبادت کر۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو رکھ، ایسا نہ سمجھ ہو گیا
کہ وہ دیکھ رہا ہے اتنا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے مگر رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ خیال بھی نہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، میں سجدے میں گیا تو زمین سے آنے لگی صدا، زمین سے آواز آ رہی ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرے دل میں بت رکھا ہوا ہے، دولت کا بت ہے، دنیا کا بت ہے، کسی کی دشمنی کا بت ہے، حکومت کا بت ہے، اتنے بت تیرے دل میں گھسے ہوئے ہیں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اگر نماز میں لینا ہے تو رب کی یاد میں نماز ادا کر، وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں نہ یاد یار ہو، رب کی یاد نہیں ہے تو وہ نماز کیسی نماز؟ تو رب کو دیکھ کر عبادت کرنا یہ ہے مشاہدہ، اور رب کے خیال میں عبادت کرنا یہ ہے مراقبہ۔ مشاہدہ، مراقبہ، یہ ساری چیزیں اولیاء کرام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، پروردگار کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اولیاء کے کان عام لوگوں کے کانوں کی طرح نہیں۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ولی کے پیروں میں کیا کرشمہ ہے؟ عقائد کی مشہور کتاب ہے شرح عقائد نصفی، جو تمام دینی مدارس میں درس نظامی میں ہے، شرح عقائد نصفی۔ اس میں وہ کہتے ہیں طی الارض، یعنی زمین کو یہ قدم میں طے کر دینا یہ ولی کے لیے کوئی بھاری بات نہیں۔ پوری زمین کو یہ قدم طے کر دینا ہے، زمین کے ایک کنارے سے وہ کنارے کو چلے آنا، یہ ولی کے لیے کیا کام ہے؟ آسان کام، کوئی بھاری کام نہیں، ہمارے لیے بہت بھاری کام۔ دیکھیے دنیا میں بعض چیزیں ہیں ہم دیکھ کر بڑا ہم کو تعجب ہو جاتا ہے۔ آج کل جو نئے نئے طریقے نکلے ہیں، کسی کو 10,000 دینا ہے، آپ موبائل رکھ کر جی پے میں پریس کرتے ایک لمحے چلے گا 10,000، کیسا بھائی چلے گا؟ کیسا چلے گا؟ یہ آ کر ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی ہماری سمجھ میں آتی ہے مگر پھر بھی سمجھ نہیں سکتے کیسا ہوتا کیا ہے کہ دبا تو چلے آتا، ان کو فون کیا تو پہنچ گیا بولا لے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ یہ جو روحانی ترقی ہے یہ چیزیں بزرگوں کو حاصل، روحانی ترقی بزرگوں کو حاصل ہے۔ روح ہمارے اندر بھی ہے، روح ہر ایک کے بدن میں ہے۔ یہ بدن کیا ہے؟ یہ ایک پنجرہ ہے، روح ایک پرندہ ہے۔ پرندہ کمزور ہو تو پنجرے ہی میں رہتا، اگر طاقتور ہو جائے تو پنجرے کو لے کے اڑ جاتا۔ تو روحانی طاقت، جب روح کے اندر طاقت آ جاتی ہے، آئے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا۔ دنیا کی چیزیں کھا کھا کر دنیا کو اپنا اپنا کر تیری روح میں پرواز نہیں ہے، روح کمزور ہو گئی۔ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت، ان چیزوں سے روح کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر جسم کام نہیں کرتا، روح براہ راست کام کرتی۔ تو ہم جسم کی قید میں ہیں، کان سے سنتے ہیں، جسم کی قید نکل جائے تو کان کے بغیر سنیں گے۔ تو اولیاء کرام کو جسمانی حالت کے باوجود روحانی قوت حاصل ہو جاتی۔ تو پروردگار کہتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کے پیروں کے اندر وہ قوت میں اتار دیتا ہوں کہ پھر اس کا قدم دوسرے قدم کی طرح نہیں ہے، اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اس کی زبان دوسرے کی زبان کی طرح نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے کبھی وہ غلط نہیں ہوتی، پروردگار لاج رکھ لیتا ہے۔ پھر پروردگار کہتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے لَأُعْتِيَنَّهُ، میں اسے ضرور دے کر ہی رہوں گا۔ جب میرے بندے کو قرب نوافل حاصل ہو جاتا ہے، قرب فرائض پھر قرب نوافل، اگر قرب فرائض نہیں ملا تو قرب نوافل مل ہی نہیں سکتا۔ بی اے کیے بغیر ایم اے نہیں کر سکتا، یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ 10th پاس کیے بغیر +2 نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے قرب فرائض، اسے سمجھ لیجئے یہ 10th ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد کی منزل قرب نوافل کی ہے۔ تو قرب فرائض، یہ جو حالتیں میں پیش کر رہا ہوں، احوال جو پیش کر رہا ہوں، یہ غوث الاعظم کے احوال، ہر ولی کے اندر یہ احوال ہیں۔ غوث الاعظم کے اندر یہ احوال بدرجہ عتم موجود ہے، بدرجہ عتم یعنی اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے۔ تو حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دے کر ہی رہوں گا۔ ترجمہ یہی ہے لَأُعْتِيَنَّهُ، نون ثقیلہ، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دے کر ہی رہوں گا۔ یعنی اس کی کوئی دعا فیل نہیں ہوتی، اس کی دعا کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم تو دعا مانگتے ہی ہیں، اللہ والوں سے بھی دعا کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔